والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ نحل کی آیت نمبر 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے دعا تعالیٰ مناچیز کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور پکڑ لیا کرتا ہے اللہ الناس لوگوں کو بظلمہم ان کے ظلم کے بدلے بعض ما ترک نہ چھوڑتا ہے علیہا زمین پر من دابہ کسی جاندار کو ولیکن یؤخرہم لیکن وہ مہلت دیتا ہے انہیں الی اجل مسمى ایک میعاد تک۔ فَإِذَا جَاءَ پس جب آ جاتی ہے اجلہم ان کی میعاد موت کا ٹائم لا یستاخرون نہ وہ پیچھے ہو سکتا ہے ساعتوں ایک لمحہ ولا یستقدمون نہ وہ آگے ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب میں پڑھ رہا تھا تفسیر میں انسان جب ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اس ظلم کی پاداش میں کالے رنگ کا بھنورا جو ہوتا ہے، بھنورا جو بچھو ہوتا ہے، اس خوف سے مر جاتا ہے زمین میں انسان کے ظلم کے۔ کہا کہ اس میں ارشاد فرمایا نا کہ یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم لوگوں کے ظلم کے بعد ما ترک علیہ من دابہ تو نہ چھوڑتا کسی جاندار کو۔ جاندار تیتر، میں پڑھ رہا تھا تیتر جب اپنے گھونسلے میں ہوتا ہے، جب انسان ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ خوف سے مر جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا گو نظر آئے گی آپ کو لیکن ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ جب زمین پر ظلم ہوتے ہیں، ظالم ظلم کرتا ہے، وہ خوف خدا سے مر جاتی ہے۔ اندازہ کریں۔ پھر یہ فرمایا کہ ظالم یہ نہ سمجھے کہ میرا ظلم چلتا رہے گا، نہیں، ایک مدت ہے، ایک مدت آنے والی ہے جب اس کا ٹائم آئے گا، نہ ایک لمحہ آگے جائے گا، نہ ایک لمحہ پیچھے آئے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ وہ تجوید کر دیں اللہ کے لیے جنہیں وہ ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے کیا کرتے تھے؟ لڑکیوں، اللہ کی دین ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کے لیے پسند کرتے ہیں لیکن خود ناپسند کرتے ہیں، خود اس سے نفرت کرتے ہیں لڑکیوں سے۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى فقط انہی کے لیے بھلائی ہے۔ کہا کہ میں نے کل بھی اس کی بات وضاحت کی تھی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جن کے یہاں لڑکی پیدا ہو اور اس کی وہ صحیح تعلیم و تربیت کرے، کل قیامت کے دن ایسے ہوگا جیسے میری 2 انگلی۔ ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ لڑکیوں کو فوقیت دیں گے، لڑکی کو ترجیح نہیں دیں گے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی لڑکا گریبان سے پکڑتا ہے، سر میں جوتے برساتا ہے، مارتا ہے باپ کو۔ اور یقین ماننا، باپ جب گھر میں گھستا ہے، بیٹی بھاگ کر باپ کے پیروں کو چومتی ہے، اس کے جوتوں کو اٹھا کے رکھتی ہے، اس کے پیروں کو دباتی ہے، ابا روٹی دوں، ابا پانی دوں، یہ کرے گا، اور بیٹے کی نگاہ جیب پہ دلا، پیسے دے، میں خرچی چاہیے مجھے۔ بیٹی کی جان جو ہے
پاپ میں ہوتی ہے اور بیٹے کی جان جیب میں ہوتی ہے، پیسہ چاہیے۔ اگر شاید فرمائے لَجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارِ، یقیناً ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، وَأَنَّا مُفْرَطُونَ، جن میں انہیں بھیجا جائے گا۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ تم سے پہلے مختلف قوموں میں ہم نے رسول بھیجے، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، بس آراستہ کر دیا ان کے لیے شیطان نے، عملہم، ان کے اعمال کو، فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کا دوست آج ان کے لیے عذاب العلیم ہے۔ جو شیطان کے چکر میں آئے، شیطان کے گھیراوے میں آئے، آج ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اتاری ہم نے آپ پر ایک کتاب، إِلَّا مگر لِتُبَيِّنَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا، کہ صاف صاف بیان کر دیں ان کے لیے وہ جو اختلاف کرتے ہیں اس میں، ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، سراپا یہ ہدایت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ قرآن کریم کس کے لیے ہدایت والی ہے؟ مومنوں کے لیے۔ عام آدمی تو کہے گا بس کتاب ہے، لیکن مومن جو ہوگا ایمان اٹھائے گا، چومے گا، اس پہ ایمان لائے گا، اس کو پڑھے گا، تلاوت کرے گا، تو اس کے چہرے سے نمایاں ہوگا کہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، کیوں کہ فاحیا به الارض بعد موتها، پھر ہم نے زمین کو پانی سے زندہ کیا، وہ بنجر تھی لیکن پھر زندہ کر دیا۔ ان فی ذلک الآیات لقوم یسمعون، بے شک میں اس میں نشانی ہے ان کے لیے جو سنتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ مویشی بھی تمہارے لیے عبرت ہیں۔ رب فرماتا ہے یہ تم جانور دیکھتے ہو نا، بکری کو دیکھتے ہو، بھینس کو دیکھتے ہو، گائے کو دیکھتے ہو، یہ تمہارے لیے نشانی ہے۔ کیسی؟ کہ نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ کیا پلاتے؟ مما فی بطونہ، کہ ان کے پیٹ کے اندر کیا ہے؟ فرث و دم، گوبر اور خون ہے، لیکن نبل خالصا، میں رب ان کے بیچ میں سے دودھ نکال کے دیتا ہوں تمہیں۔ رب فرما رہا ہے اے انسان، گائے کے پیٹ میں کیا ہے؟ بھینس کے پیٹ میں کیا ہے؟ بکری کے پیٹ میں کیا ہے؟ کہا کہ وہاں تو گوبر اور خون ہے، لیکن میں رب وہ ہوں، لبن الخالصا، تمہیں خالص دودھ دیتا ہوں، سائغا للشاربین، جو بہت ذائقے دار ہے، جسے تم پیتے ہو، پینے والوں کے لیے۔ ومن ثمرات النخیل، پھر پھلوں کو کھجوروں میں، والعناب، انگوروں کو، تتخذون، تم بناتے ہو، منہم سکرا ورزقا، میٹھا رس اور رزق، حسنا، پاک۔ ان فی ذلک الآیۃ لقوم یعقلون، بلا شبہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں۔ جو سمجھدار دانا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ رب نے ہمارے لیے کہاں سے دودھ نکالا، پھر انگور بنائے، پھر کھجور بنائے، ان کو ملا کے ان کا جوس بنایا، کہا دیکھ بندے دلی میں کیا سے کیا بنا رہا ہوں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔